السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک لا کر پیش کر رہا ہوں۔ وہ ہے کہ کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں۔ ہم دیکھیے، اللہ کی ہر مخلوق کھانا کھاتی ہے۔ اگر ہم اس کھانے کو سنت کے مطابق کھائیں گے تو اللہ اس کھانے کو بھی کھانا کھانے کو بھی ہماری حالت ضرورت ہے، اس کو دین بنا دے گا۔ اور دیکھیے اس سے دنیا اور آخرت کے کتنے فائدے ہوں گے، یہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم دسترخوان بچھا لیں، اور دسترخوان بالکل پلیٹ کی طرح صاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ہاتھوں کو اپنے دونوں گٹوں تک ہاتھ کو دھو لیں، اور خاص بات دھیان رکھیں کہ اس ہاتھ کو کسی کپڑے سے پوچھیں نہیں۔ عام طور پہ ہو سکتا ہے ہم جس کپڑے سے پوچھ رہے ہیں اس کپڑے میں کوئی جراثیم ہو جو لگ جائے اور ہمارا کھانا صحت مند نہ ہو۔ یہ ٹھیک اصول اسی طرح جب میڈیکل جس طرح ڈاکٹر جو سرجن ہوتے ہیں جب وہ آپریشن کرنے جاتے ہیں تو پوٹیشیم پرمیگنیٹ KMnO4 سے ہاتھ دھوتے ہیں اور کسی کپڑے سے پوچھتے نہیں۔ اس میں بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کسی کپڑے سے ہاتھ پوچھے اور اس میں جراثیم ہوا تو اس سے اس کا جو جراثیم ہے اگر باڈی کے اندر پیشنٹ کی چلا گیا تو اس سے دوسرے امراض ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک کھانا کھانے میں بھی وہی اصول ہے کہ ہم جب ہاتھ دھوئیں گے تو کسی کپڑے سے پوچھیں گے نہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام پڑھ کر، بسم اللہ وعلی برکات اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے ہم کھانا شروع کریں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے۔ بیٹھنے کے بھی تین طریقے ہیں، ایک زانو بیٹھ سکتے ہیں، دو زانو بیٹھ سکتے ہیں، یا جس سے اکڑو بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ کھانا کھانے سے میں اللہ کا ذکر کریں گے، نہ تو خاموش کھانا کھائیں گے نہ دنیاوی باتیں کریں گے، بلکہ اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور کوشش کریں گے اگر ہم ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں ہم اپنے بھائی کو ہمارا اکرام کے ساتھ کھانا کھائیں کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے۔ مثلاً اگر کوئی چیز دو رکھی ہے تو ہم کوشش کریں دونوں میرا بھائی کھا لے، نہیں تو کم سے کم انصاف سے کھانا کھائیں، ظلم والا کھانا نہ کھائیں کہ ہم اپنے بھائی کا بھی کھانا کھائیں۔ آپ دیکھنا سنت میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی جس کھانے کو عقل یہ کہتی ہوگی کہ یہ کھانا 5 لوگوں کے لیے کم پڑ جائے گا، جب آپ سنت کے مطابق کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کھانا 7 لوگ کھا لیں گے اور کھانا بھی بچے گا۔ اور اس کے برعکس جب ہم سنت کے مطابق کھانا نہیں کھائیں گے، ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھائیں گے، دسترخوان بچھا کے کھانا نہیں کھائیں گے، سب لوگ گھر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، تو آپ دیکھیے گا جو کھانا آپ سوچیں گے یہ 7 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا وہ 5 لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ہر سنت میں برکت رکھی ہے، اور نہ صرف برکت رکھی ہے، ابھی میں آپ کو اور اس کے اندر فائدے بتاتا ہوں کتنے فائدے۔ دوسری اس کے اندر آپ دیکھیے گا جب آپ سنت کے مطابق کھائیں گے اپنے گھر میں اپنی فیملی یا کہیں پہ بھی ہیں آپ اپنے بھائی کا دھیان رکھ کر کھانا کھائیں گے کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر کھانا کھا لے، اکرام کے ساتھ جذبے کے ساتھ کھائیں گے تو اللہ اس کھانے میں لذت بھی بڑھا دے گا۔ وہی کھانا جو آپ سنت کے خلاف کھاتے ہیں اس میں وہ برکت آپ کو اور لذت نہیں دکھے گی جو سنت کے مطابق کھانے سے برکت اور لذت دکھے گی۔ اور ایک اور چیز ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے کہ جب انسان سنت کے مطابق ایک برتن میں کھانا کھاتا ہے، اپنی طرف کھانا کھاتا ہے اپنے بھائی کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے، جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ اس کھانے میں لذت بھی بڑھاتا ہے، برکت بھی اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمیں بہکانے والے اس لیے تو مات کھاتے ہیں، ہمیں بہکانے والے اس لیے تو مات کھاتے ہیں کہ ہم سب بھائی بچپن سے کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ تو ساتھ کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، محبت ڈالتا ہے، لذت ڈالتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا طبی بہت سے فائدے۔ پانی کو آپ پئیں تو برتن سے ہٹا کے سانس لیں، 3 سانسوں میں جو ہے پانی پئیں، دیکھ کر پانی پئیں، بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، غصہ کر کے کھانا نہ کھائیں، پھونک کر کھانا نہ کھائیں۔ اصل میں دیکھیے اب یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے پانی کو برتن سے ہٹا کے سانس لینا، اس کے پیچھے بھی ایک میڈیکل لاجک ہے۔ جو ہم سانس چھوڑتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، CO2 جسے ہم بولتے ہیں، اور پانی کے اندر اللہ نے 2 گیسیں ملائی ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، اسی لیے پانی کے جو فارمولہ ہے اس کو H2O کہتے ہیں۔ جب کاربنک ڈائی آکسائڈ جو ہے H2 یعنی ہائیڈروجن کے ساتھ ملتی ہے تو کاربنک ایسڈ نام کا تیزاب بناتی ہے، جس سے تیزابیت کی بیماری کی شکایت عام طور پر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ بات بتا دی؟ آج سائنس بتاتی ہے کہ تیزابیت کی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے بتایا کہ پانی کو دیکھ کر پیو، بیٹھ کر پیو، 3 سانسوں میں پیو، اور سانس کو برتن سے ہٹا کر۔ تو یہ دیکھیے کتنی اس کے اندر کتنے فوائد ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کھانا کھانے سے سنت کے مطابق برکت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ کسی میزبان کی اگر ہماری دعوت ہے تو پانی کے علاوہ کوئی چیز نہ مانگیں۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس مختصر سا سامان ہو، ہم اگر سوال کریں گے اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کے پاس نہیں ہے وہ شرمندہ ہوگا، تو اس لیے ہم پانی کے علاوہ کسی میزبان کی اگر ہماری دعوت ہے تو
اور اگر کوئی چیز زیادہ ہے اور کوئی چیز کم ہے، مثال کے طور پہ کوئی چیز کم ہے لیکن وہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، تو کوشش کریں اگر کسی میزبان کی دعوت ہے اور آپ کا خود کا دسترخوان نہیں ہے تو جو چیز کم ہے اسے کم کھائیں، چاہے ہمیں پسند زیادہ ہو، اور کسی دوسرے کو مدعو نہ کریں، کیونکہ میزبان نے اپنے اعتبار سے جو ہے آپ کی دعوت کی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنا کھانا بنایا. آپ کسی کو بٹھا لیں گے وہ بیچارہ کہے گا نہیں اکرام میں، لیکن بعد میں شرمندہ ہوگا. تو یہ چند اصول تھے مجھے لگا. اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے دعا پڑھ لیں. اگر کھانا کھانے کے شروع میں اگر آپ بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو درمیان میں بھی بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ سکتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد ایک دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اگر کسی کا میزبان ہے، کسی نے دعوت دی ہے، تو ان کے لیے بھی دعائیں کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ایک اور بات بتا دوں، کھانا میں اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز دسترخوان پر گرتی ہے، اس لیے دسترخوان کو پلیٹ کی طرح صاف رکھنا چاہیے. تو دسترخوان کی ایک تو فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں دسترخوان بچھے گا، ہم نے اہل علم حضرات سے سنا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور دوسرے سنت کا ثواب ملے گا. اور تیسرے یہ ہے کہ جو ہاتھ سے گر جائے دسترخوان پر، اس کو اٹھا کر کھا لے، اس سے تکبر ٹوٹتا ہے اور نیک صالح اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور جو کھانا منہ سے گر جائے اس کو نہ کھائیں. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.